وہ امام مہدی کی تو ایک ہی رات میں اصلاح ہو جائے گی. وہ ان کو علوم بیٹھ کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ ہمارے بھی تو جوہر ٹاؤن کے امام مہدی نکلے تھے نا. ہاں وہ غائب ہو گئے نہیں، ان کے خلیفہ تو موجود ہیں. آپ کو نہیں خبر ہوگی ان کی؟ وہ جو دلی پولیس آنکھوں میں بڑا سٹر سا بندہ ہے، وہ داڑھی والا، بغیر داڑھی کے. نہیں وہ اس کا خلیفہ ہے. ہاں اس کا خلیفہ وہ اویس نصیر صاحب. جی. یہ سب تنظیم اسلامی کی فکر سے متاثر ہے. ہاں وہ وہی باتیں کر رہا تھا نظام میں. نہیں وہ نانا با کی ویڈیوز بھی اس میں چلاتے ہیں. ہاں چلاتے. اصل میں امام مہدی کو ہم نے مشہور بہت کیا اور ان کو بارے میں جلدی نکالنا بھی کافی کوشش کی، نکلے ہی نہیں. تو اب وہ نکالنا بھی ہے ان کو زبردستی. اللہ بہتر ہے. سب شیعوں سے متاثر ہے. یعنی ہمارے یہاں بھی یہ جو پورا منہج ہوا نا کہ امام مہدی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کب آنا ہے، پیدا ہو گئے فوت ہو گئے، مطلب پیدا ہو گئے کہ نہیں ہوئے، یہ سب جو ہے وہ شیعوں سے متاثر ہونے. کوارنٹین ہے نا، کوارنٹین کی بات نہیں کرنا. اصل میں یہ جو انتظار کی کیفیت پیدا ہوئی ہے نا، اور ان کے بارے میں طے کرنا، آگے پیچھے اندازے لگانا، یہ سب اصل میں امام منتظر کے ساتھ ہے. ہمارا کوئی امام منتظر نہیں ہے. ہو گیا نا. یہ ظاہری بات ہے. دوسری وجہ یہ بنی کہ لوگ جب ہم مغلوب ہیں اور ہر اعتبار سے ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، تو اب ہمیں کوئی وہ چھڑی چاہیے جادو کی. تو اب ہمیں پتہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے بنا علمی اعتبار سے. امام مہدی اچانک آئیں گے اور بساط لپیٹ کے کایا پلٹ دیں گے. ہمیں تو ایسا ہی کوئی جادوئی شخصیت چاہیے، تو ہم اسی انتظار میں لگے ہوئے. یہ زوال کی علامت ہوتی ہے. دور زوال میں ہی امام مہدی کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ آ کیوں نہیں رہے. لہٰذا اس کی وجہ سے نقصانات کافی ہوئے. اب ان نقصانات میں سے نا اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ والی باتیں لے کے پھر اپنی بنا کے اور مہدیت کے دعوے بھی شروع ہو گئے، اور وہ خلیفہ بن کے بیٹھ بھی گئے. انہوں نے مطلب تکفیر کر دی نا سب کی. اویس نصیر صاحب جو ہمارے پاس نہیں آ رہا، وہ جمعہ نہیں پڑھ رہا. مطلب یہ ان دی اینڈ نتائج تک پہنچنا ہی تھا جب آپ نے کہہ دیا یہ سارا طاغوت ہے اور یہ کفر ہے. جس طرح داعش وغیرہ نے نتائج نکالے، انہوں نے بھی نکالے. انہوں نے بھی اسی فکر کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیا کہ اگر یہ طاغوت ہے، سب کچھ ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ سب کافر ہی ہوئے نا. جو ان کے پیچھے جمعے پڑھ رہا ہے، جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، جو ان کو کافر نہیں مان رہا. بھئی طاغوت کے کفر میں اگر آپ شک کریں گے تو مسلمان رہیں گے. من شک فی کفری ہی فقط کفر. مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی باتیں ہیں کہ ان کے من شک فی کفری ہی فقط کفر. فی کفری ہم یعنی دیوبندیہ اور وہابیہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ فکری نتائج جو برآمد ہو رہے ہیں وہ کہاں سے برآمد ہو رہے ہیں. سر اس میں ایک ایلیمنٹ ہے. میں ٹراماٹولوجسٹ کے پاس لاسٹ ٹائم گیا تھا نا، تو کہتے ہیں یار ہم بات کر بھی نہیں سکتے. وہ مجھے نا دیکھ کے ڈر رہا تھا میں کوئی شاید نہ وہ کہتا آپ بھی کوئی اس طرح کے ہو. تو پھر وہ ذمہ داری تو پہچان نہیں دیکھا، پہچان دو نہیں پہچانا نہیں. یہ اگر کوئی امامہ شمامہ پہن لینا تو یہ سعودی شیخ لگ سکتے ہیں. سر میرے آنے سے پہلے نا کوئی صوفی صاحب گئے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے نا ان سے عجیب عجیب باتیں کی تھی پاک صاحب سے کہ میرے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے، جب درود شریف پڑھو تو وہ محمد بن جاتا ہے. تو وہ نا بالکل ایک کیفیت میں تھے. پھر ساتھ نئی گاڑی ایسا سینٹر ہو گیا. انہوں نے مجھے دیکھ کے آپ بھی کوئی سلسلے وغیرہ کیا ہوئی. ہاں وہ اتنا صاحب بصیرت نہیں تھے، انہیں آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیتے کہ یہ سلسلے والے نہیں ہو سکتا. لمبی گپ شپ لگ گئی تھی. اس میں ذکر انہوں نے کیا یوسف قذاب کا. اب ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے تھے کہ یوسف قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جیل میں اس کو مارا تھا، سارا کچھ ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے جو ٹراماٹولوجسٹ کہتے ہیں کہ جو میرا دوست تھا نا وہ اس پینل کا حصہ تھا جس میں یوسف قذاب کو جو چیک کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض تھا. تو وہ پہلا دن تھا جو میرے دماغ میں بات بیٹھی. ہاں ویسے ایسے لوگ نفسیاتی مریض تو ہوتے ہی ہیں. تو میرے دماغ میں بیٹھی پتہ نہیں کتنے گستاخ رسول نفسیاتی مریضوں کو انہوں نے پاکستان میں. ہاں اصل میں دیکھیں نفسیاتی مریض ہونا اور ہے، اور جرم کے نتیجے میں سزا کا وارد ہو جانا یا اس پر نافذ ہو جانا اور ہے. اصل میں جدید فکر بھی یہی ہے. مجرم کبھی بھی یعنی کیا کہتے ہیں وہ جب کیپٹل پنشمنٹ ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ مجرم جو ہے وہ کبھی بھی سین نہیں ہوتا. وہ یقیناً اس کے دماغ میں کوئی خلل ہے جس کی بنیاد پہ وہ جرم کرتا ہے. تو لہٰذا تم اس کو سزا دے دیتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کا علاج کرواؤ، اسے کسی
جگہ بیچ کے دوبارہ وغیرہ وغیرہ. یہ تصور ایک حد سے بڑھ جانا تو پھر ہر بندہ مجرم، یہاں تک کہ زانی شرابی بھی ہو تو اس کو رجم کر دینا. نہیں دیکھو اس کے پوری بچپن سے ذرا غور و فکر کرو تو تمہیں نظر آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ منطقی نتیجہ تھا جرم اس کا، پیچھے جتنی بھی اس کے حالات تھے. یہ نظر ایک حد تک تو درست ہے، لیکن شریعت کے احکامات جو ہے نا وہ لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، مراد یہی ہے. اصل میں رافت طاری ہو جاتی ہے انسان پہ. تو یہ بات آپ کی درست ہے. جو میں نے بھی ایک آدھ امام مہدی سے ملاقات کی، وہ بھی بنیادی طور پہ مخلص آدمی تھے لیکن نفسیاتی طور پہ خلل تھا. اگر یہ ہو کہ عاقل ہی نہیں ہے پھر تو ذرا مکلف. ہاں لیکن یہ لوگ عاقل ہوتے ہیں، بالکل گفتگو کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے پہ، لیکن ظاہری بات ہے دماغ میں کوئی خلل ہے تو وہ مہدیت کا دعویٰ کیا ہے. دوسری بات میں اس فکر کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، بس مختصر یہ کیونکہ میرا تھوڑا ایکسپوجر نا ہر جگہ کرا ہے. میں ایک دفعہ تبلیغی جماعت میں بیان کر رہا تھا تو وہ بندہ تھم گیا، کہتا ہے تم یہ کیوں نہیں کہتے صدیق کا منکر کافر ہے. اب وہ صدیق کا منکر کافر ہے یہ کیوں نہیں؟ صدیق کیا ہے؟ صدیق کا منکر حضرت ابوبکر صدیق. یہ نا ہر جگہ یہ چیز آپ کو ملے گی. لوگوں کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا ایک جگہ بیان ہو رہا تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بھی تھا. تو وہاں پر نا ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہتے کہ بھئی آپ لوگوں نے سنا نا امام مہدی آئیں گے. انہوں نے کہا میں آ گیا ہوں. تو وہ ساتھ جو ہوسٹ تھا وہ عربی تھا، وہ انگریزی بول رہا تھا. تو اس نے کہا بس آپ رہنے تو امام مہدی تو عربی بولیں گے. تو کہتا مجھے بھی آتی ہے الحمدللہ رب العالمین فاتحہ. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف وی کین ناٹ کرٹیسائز دس فکر الان. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ہوتا تو پوچھ لیتا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ امام مہدی عربی بولیں گے. اس پہ کہا تھا ہاں کیونکہ کہیں کوئی ذکر نہیں امام مہدی کے عربی بولنے کا. آپ کہیں گے روایات میں آئے کہ وہ کہیں گے تو عربی میں ذکر ہوا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں ان کا کلام بھی عربی میں ذکر ہوا ہے. حضرت موسیٰ عربی تو نہیں بولتے تھے، لہٰذا یہ تو کوئی دلیل نہیں. پر امام نے اس کا بھی جواب دے دیا. صحیح کوئی مسئلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اس فکر کو جیسے پن پوائنٹ کر کے اور کر کے کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ختم نبوت والوں بھی ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مسائل ہیں ہمارے اندر سب سے زیادہ. اعوذ باللہ، مطلب اپنے تدیم کی بات نہیں کر رہا، میں تو تدیم میں نہیں ہوں، اپنے اندر بات کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وبالرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، جو لوٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، من اہل القرى، ان بستی والوں میں سے. تو کہا کہ بستی والوں میں جیسے بنو نذیر کی بستی بھی تھی اور قریب فدق کا باغ بھی تھا، کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا، جو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے جیسے مخصوص کر لیا تھا. وہ بھی بعد میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں اختلاف بھی رہا اہل بیت اور خلفاء میں. تو فرمایا کہ اب یہ اگر مجاہدین کا حق نہیں ہے اور یہ مال فے ہے تو یہ کل کا کل کس کو جائے گا؟ فرمایا فللہ. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ جو آتا ہے یہ تو صرف برکت کے لیے، یعنی اللہ کو جانے کا مطلب اللہ کے رسول ہی کو جانا ہے، دین کو. جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ. تو یہاں بھی فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. اور ذی القربہ کون ہے؟ رسول کے ذی القربہ. بات واضح، یعنی فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى أي وَلِذِي قُرْبَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم. وَالْيَتَامَى، اور یتامہ، والمساکین، اور مساکین، وابن السبیل، ابن السبیل. اس کی حکمت کیا ہے کہ یہ مال غنیمت تقسیم کیوں نہیں ہوگا؟ اگرچہ بہرحال محاصرہ کر کے ہی فتح ہوا ہے، اگرچہ صلح ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اس طریقے پر اگر مجاہدین ہی میں ہر شے تقسیم کر دی جائے تو گویا جہاد کرنے والے لوگوں کے اندر دولت کی جیسے ایک کنسنٹریشن سی ہو جائے گی. تو فرمایا کئی لا یکونا. یکونا میں جو یکونا کی ضمیر ہے مستتر، وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ما کی طرف، یعنی ما موصولہ کی طرف. ما افاء اللہ علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول پر لوٹایا یہ ان لوگوں کا ہے. کیوں؟ کئی لا یکونا، تاکہ نہ ہو جائے یہ مال فے. تو ما افا کی طرف ضمیر جاری نا،
کیا نہ ہو جائے مال فے، خبر کیا ہے؟ دولتن. دیکھیں ایک ہے دولہ، ایک ہے دولہ. دولہ اصل میں مصدر ہے، دال یدول دولن و دولتن. دال یدول کا مطلب ہے ایک شے کا منتقل ہونا من ید الی ید، یعنی دال الشیء کا مطلب ہے انتقل من ید. جیسے ہم کہتے ہیں تداول، تو تداول بھی اسی سے. تداول کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ میں اگر رہے تو اس کو آپ تداول نہیں کہہ سکتے. اسی طرح مداولہ بھی یہی ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ بھئی یہ جو ایام فتح ہے یا ایام شکست دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تلک الایام، تو یہ اب ایام فتح ہو یا ایام شکست ہو، ہم ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اردو میں بھی جیسے ملتا جلتا ہے نا، عدلنا بدلنا، عدلتے بدلتے رہتے ہیں. بین الناس نعطیہم یوم الفتح و نعطیہم یوم الہزیمہ، ہاکذا. اور پھر آگے کیا ہوتا ہے کہ ان کو ہزیمت ہو جاتی ہے، ان کو فتح ہو جاتی ہے. تو دا واو لام کے لفظ کے اندر ہے تداول کا مفہوم. تو دولہ تو مصدر ہے. جب آپ کہتے ہیں نا فلان لہو دولت، تو وہ اصل میں وصف بالمصدر ہے. اور ریاست کو، سلطنت کو دولہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ اس شخص کے ذہن میں یہ بات رہے کہ انہا انتقلت من غیری الیہ وستنتقل منی الی غیری، کسی اور سے میرے پاس آئی تھی تو میرے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. دولت کا مطلب ہی یہی ہے. دولت یہاں پیسے والے دولت کی بات نہیں کر رہا، ریاست کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں. دولہ کس کو کہتے ہیں؟ دولہ کے بارے میں کہا یہ اسم ہے فعلتن کے وزن پہ، اسم ما یتداول. یعنی ایک تو ہے نا دولہ مصدر، ایک ہے دولہ. دولہ کیا ہے؟ مصدر نہیں ہے، اسم ہے. اسم ماذا، کس شے کا اسم ہے؟ اس شے کا جو ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ میں چلی جائے وہ شے کیا ہے؟ دولہ. اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلے جانا کیا ہے؟ دولہ. بات سمجھ آ رہی؟ تو فرمایا کئی لا یکون، ای کئی لا یکون مال الفیء دولتن. کیا مطلب ہوگا؟ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں تو جائے گی، لیکن وہ جس ہاتھ سے جس ہاتھ میں جا رہی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ بین الاغنیاء منکم، یعنی تاکہ یہ مال فے تمہارے اغنیاء کے درمیان ہی منتقل نہ ہوتا ہے. یہی تھا منتقل، تاکہ وہ تمہارے تمنگروں کے قبضے میں آ جائے. ہاں ٹھیک، یعنی تمنگروں کے قبضے میں نہ جائے. یعنی جب تمنگروں کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کبھی اس کے قبضے میں تو کبھی اس کے، کبھی اس کے، لیکن ہیں وہ سب کے سب کون؟ تمنگر. تو بہرحال یہ وہ مشہور آیت ہے. جب بھی زکوٰۃ کی حکمتوں کا بیان ہوتا ہے، صدقات کی حکمتوں کا، تو یہ آیت ضرور کوٹ کی جاتی ہے. اگرچہ یہ خاص طور پہ ما افاء اللہ کے بیان میں ہے، لیکن علماء نے کہا کہ یہی حکمت جیسے زکوٰۃ میں بھی ہے، کیونکہ وہاں بھی مصارف ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین. تو یہ سب کے سب کہیں کئی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. ایسے کہیں تو ایسے جیسے ہم پڑھتے تھے ترجمہ اس طرح، دولت تمہارے اغنیاء کے درمیان نہ رہے. نہیں، کئی لا یکون المال الذي حصلتم بالفیء دولتن ای منتقلا بین الاغنیاء منکم. بات واضح. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اب یہ رسول کا اختیار ہوا نا، جس کو دیں جس کو نہ دیں. یعنی خلاصہ کیا ہے یہاں؟ کل کا کل اختیار رسول کا ہے مال فی میں، جس کو دیں جس کو نہ دیں. تو لہذا فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ، جس سے تمہیں روک دیں کہ یہ تمہارا نہیں ہے، فانتہوا، تو باز آ جاؤ. تو علماء نے کہا کہ یہ آیت بھی بہرحال اپنے سیاق کے اعتبار سے تو مال فے کے بارے ہی میں نازل ہوئی ہے. یعنی جو تمہیں دے دیں. آپ نے انصار کو نہیں دیا، مہاجرین کو دے دیا. بعض روایت میں آپ نے انصار کو یہ آپشن دی تھی، بعض روایات میں وہ غزوہ خیبر کے بعد ہے، بعض میں غزوہ بنو نذیر کے بعد، کہ بھئی اگر تم چاہو تو وہ مشارکت ختم ہو جائے اور یہ مال میں ان میں بانٹ دیتا ہوں. اب جو مشارکت تھی مال اور اس میں اموال میں تھی نا بھائی چارے کے تحت، وہ ختم ہو جائے گی. اب تمہارا مال سارے کا سارا تمہارا ہی ہوگا. تو انصار نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مشارکت برقرار رہے اور آپ یہ مال مہاجرین کو دے دیں. یعنی انہوں نے یؤثرون، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. تو باقی علماء کا طریقہ یہ رہا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے ثابت ہے، سیدنا امام شافعی سے تو بہت سی روایت ثابت ہیں کہ وہ اس آیت سے عموم پر استدلال کرتے تھے کہ ما چونکہ عموم ہے، چاہے وہ سیاق خاص ہے لیکن ما من کلمات العموم ہے، لہذا العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تو لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک حدیث سنائی
لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفرجات للحسن المتغیرات لخلق اللہ، اللہ ان سب لوگوں پر لعنت، ان سب خواتین پر جو ٹیٹوز بنواتی ہیں، گدوانے والیاں، پلکنگ کرنے والی، متفرجات دانتوں میں جو ہے وہ جگہ بنانے والی، للحسن خوبصورت کرنے کے لیے دانتوں میں فاصلہ ہو جائے کسی طرح، یہ بھی ایک طریقہ ہے، المتغیرات لخلق اللہ۔ تو یہ خاتون آ گئی، کہنے لگی کہ کیا ہے کہ تم ایسے خواتین پہ لعنت کرتے ہو جن پر لعنت اللہ کی کتاب میں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ہے، تو کہا کہ میں نے تو پڑھی اللہ کی کتاب، اس میں تو کوئی نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا وما، پہلے حدیث سنائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ، اور پھر وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتهوا، یہی روایات آگے پیچھے حضرت امام شافعی سے بھی ثابت ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کے زمانے سے اس آیت سے اپنے عموم پر استدلال ثابت ہے۔ بات واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب للفقراء، اس کا عطف بھی کس پر ہے؟ یعنی عطف نہیں ہے، یہ بدل ہے اصل میں، کس پہ؟ الیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ یتامہ ہوں، مساکین ہوں، وابن السبیل ہوں، یہ کون ہے؟ للفقراء، اور للفقراء میں یعنی ان فقراء کے لیے کیا ہے؟ مال فے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنہیں مال فے دیں گے؟ للفقراء المہاجرین۔ بات واضح؟ تو یہ علماء نے کہا کہ یہ بدل ذوی القربا کا نہیں ہے، یہ بدل آگے ہے، الیتامى والمساکین وابن السبیل۔ عطف ہم اس کو کہہ اس لیے نہیں سکتے کہ عطف تو ہے ہی نہیں، واو کے ساتھ نہیں آیا، لہذا یہ بدل ہے۔ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ولی ذی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل، وما المراد بالمساکین وابن السبیل والیتامى للفقراء، یعنی الفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ بات واضح؟ یہاں سے وہ استدلال بھی علماء کرتے ہیں للفقراء المہاجرین۔ وہ استدلال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سما المہاجرین فقراء کہا ہے، تو لہذا کانوا یملکون بیوتا واموالا فی مکہ، اب اگر وہ چھوڑ کر آ گئے ہیں اور اس پر انہوں نے یعنی ہجرت کی ہے نا، چھوڑنا پڑا اپنا مال، کفار نے قبضہ کر لیا ہے، تو اب ان لوگوں کا استحقاق اس مال پر نہیں ہے، یہ فقیر بھی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال واپس نہیں لوٹوائے فتح مکہ کے وقت، یعنی جن گھروں کا قبضہ ہو گیا تھا وہ نہیں کہا کہ یہ گھر خالی کرو، یہ جو مال تم نے قبضہ نہیں، اب وہ اللہ کی خاطر چھوڑے تھے، وہ چھوڑ دیے، ان کے ہو گئے، لے لیے انہوں نے، ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ان سے نہیں کہا کہ حقوق العباد تو لوٹانے پڑیں گے، لہذا یہ گھر خالی کرو، یہ خالی کرو۔ تو للفقراء لأنهم تركوا أموالهم طواعية، اپنی مرضی سے چھوڑے ہیں نا مال، کسی مجبور تو نہیں کیا تھا، اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد حکم ہوا کہ ہجرت کرو، ہجرت کی، مال چھوڑ دیا، الان لا يستحقون اموالهم فهم فقراء للفقراء المهاجرين۔ بات واضح؟ تو فرمایا للفقراء المهاجرین، یہ جو دو آیات ہیں نا، یہ اور اس سے اگلی، امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس میں تمام اہل ایمان قیامت تک کے شامل ہو گئے، اور واقعی بھی یا دیکھیں کیا، یا مسلمان کون ہوگا، یا مہاجر ہوگا، یا انصاری ہوگا، یا ان کے بعد آنے والا ہوگا جو ان سے محبت رکھے گا، یہ تینوں گروہ یہاں آ گئے، للفقراء اور انصار کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا والذین جاءوا من بعدہم، تو هذه الآیہ تشمل کل من جاء من بعد المہاجرین والانصار، اس میں ہم بھی شامل ہیں اللہ کے وجہ سے، والذین، لیکن بس شرط کیا ہے، وہ اپنے سے پہلے والوں سے حسن ظن رکھیں، نہ کہ سب و شتم سے کام کریں، یعنی یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، بہرحال وہ ابھی ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، اب یہاں علماء نے کہا کہ نسبت بھی کر دی کہ ان کے مال بھی ہیں، ان کے دیار بھی ہیں، لیکن فرمایا اخرجوا، نکال دیے گئے وہاں سے۔ اب آپ کہیں کہ وہ تو نکلے ہیں، تو نکالے گئے ہیں کہ نکلے ہیں؟ تو علماء نے کہا کہ نکلے بھی ہیں اور نکالے بھی گئے۔ نکالے اس اعتبار سے گئے کہ اگر وہ ایمان لے آئے تھے اور اگر ان کو مکہ میں امن کے ساتھ رہنے دیا جاتا مسلمانوں کو تو ہجرت فرض نہ ہوتی، لیکن چونکہ نہیں رہنے دیا لہذا ہجرت فرض ہوئی، تو ایک اعتبار سے مجبور انہوں نے کیا، لیکن کیا ایمان لانے پر انہوں نے مجبور کیا تھا؟ ایمان تو وہ اپنی مرضی سے لائے، تو نتیجہ یہ کس کا نکلا تھا؟ ایمان لانے کا نکلا تھا، تو اس اعتبار سے وہ خود نکلے، لہذا اس اعتبار کو پیش نظر رکھیں تو وہ فقراء ہیں، دوسرے اعتبار کو پیش نظر رکھیں تو اخرجوا من دیارہم واموالہم۔
فرمایا کیوں نکلے پھر وہ اپنے گھروں سے نکالے کیوں گئے؟ فرمایا یبتغون، یہ حال ہے یعنی اخرجوا من دیارہم و اموالہم فی حال کونہم یبتغون، اس حال میں کہ وہ تلاش کر رہے تھے فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل، ورضوانا، اور یہ دونوں تنکیریں جو ہیں، تنکیر سے مراد ان کا نکرہ ہونا یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے، یعنی فضلا من اللہ ورضوانا، رضوان اللہ کی چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، ورضوان من اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی سچے، یعنی هم الصادقون، سچے کیا ہیں؟ یعنی هم الصادقون فی ایمانہم، اس لیے کہ ہجرت فرض تھی اور جو وسعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہا تھا اس کا ایمان معتبر تھا نہیں تھا، لہذا لیس ہوا صادقا فی ایمانہ، تو لہذا صادق فی ایمانہ ہی کون ہے؟ الذین ہاجروا، تو اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ کیا حضرت تھانوی نے سچے کے اوپر کچھ لگایا ہے؟ کس میں سچے؟ بریکٹ میں کچھ نہیں لکھا، پیچھے یہ اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں اور یہی لوگ ایمان کے سچے، ہاں ایمان کے سچے ہیں، صادقون فی دعوی ایمانہم لأنہم ہاجروا۔ اب دیکھیں ان کے بعد کون ہے؟ انہی پر عطف ہے، للفقراء پر، والذین، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عطف نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے استیناف۔ کیوں عطف نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ عطف نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال فے کے مصارف ختم ہو گئے، وہ کون ہے بتا دیے، انصار جو ہے، اب وہ انصار کا ذکر آ رہا ہے، وہ مال فے کے مصارف میں نہیں ہے نا، اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں نہیں دیا، ویسے بات واضح۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ بھی مصارف میں شامل ہو سکتے ہیں، اذا کانوا فقراء، اگر وہ فقراء ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مہاجرین کو مہاجر ہونے کی وجہ سے نہیں دے رہے، بلکہ کیوں دے رہے ہیں؟ علت کا بیان کیا ہوا ہے؟ للفقراء، للفقراء المہاجرین، تو اگر مہاجر بھی غنی ہے تو اس کو نہیں دیا جا رہا، لہذا اگر انصاری، اس لیے دو جو انصاری تھے وہ نہایت فقیر تھے ان کو دے دیا گیا، تو لہذا وہ بھی مصارف میں اصلاً شامل ہیں۔ مصارف میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے کہ انصار کو بھی دے دیں، اور یہ بھی اختیار ہے آپ کا کہ انصار کو نہ دیں، یہ آپ کا اختیار ہے کہ مہاجرین کو دیں، یہ بھی ہے کہ نہ دیں۔ کلہ موکول الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال دونوں ہی آرا موجود ہیں، یعنی استیناف کے بارے میں بھی ہے اور عطف کا بھی ہے، یعنی عطف کس پر ہوگا پھر؟ المہاجرین کا۔ تو والذین تبوؤوا الدار والایمان، تبوّع کا مطلب ہے تبوّع یتبوّع، ٹھکانہ پکڑنا، ٹھیک ہے۔ باء یبوء کا لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ الرجوع الی المباءۃ، مباء کیا ہے؟ ٹھکانہ، یعنی باء ہے نا، فباءوا بغضب من اللہ، تو باء یبوء کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، اصل کہاں لوٹنا؟ ٹھکانے کی طرف۔ تو والذین تبوّؤا الدار، یہ بات تو درست ہے کہ جن لوگوں نے مہاجرین سے پہلے الدار، الدار میں الف لام کیا ہے؟ للعہد الذہنی، کون سا دار؟ المدینہ، یعنی جس جگہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں وہ دار ہے نا، وہ کون سا دار ہے؟ سب جانتے ہیں الدار، جہاں وہ موجود ہیں۔ تو والذین تبوؤا الدار من قبلہم، ابھی ایمان بعد میں تھا، من قبل من قبل المہاجرین، تو پہلے سے موجود تھے وہ یہاں، تو والذین تبوؤا الدار۔ اس کے بعد فرمایا والایمان، تو اس میں علماء میں یہ ہوا کہ دیکھیں تبوؤا الدار والایمان، ایمان میں تبوؤ کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہاں علماء اشعار بیان کرتے ہیں کہ عرب لوگ جیسے اگر کہیں نا کہ میں نے بکرے کو چارہ دیا تو کہتے ہیں علفتھا دابا تبنا و ماء، تبنا و ماء، تو تبن تو علف ہے لیکن ماء علف میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اسی پر اس کا عطف آ جاتا ہے، یعنی علفتھا تبنا و ماء۔ کہتے ہیں رأیتہ فی الوغا، میں نے اسے جنگ میں دیکھا، متقلدا سیفا و رمحا، کہ اس نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی، تو متقلدا سیفا تو ٹھیک ہے، ورمحا کے ساتھ یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، تو لہذا کچھ محذوف ماننا پڑتا ہے، تو ہوگا یہ کہ والذین تبوؤا الدار والایمان واخلصوا الایمان، سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی کچھ محذوف ماننا، ایک مراد یہ ہو سکتی ہے، یعنی والذین تبوؤا الدار والایمان ای اخلصوا الایمان۔ دوسری رائے جیسا امام راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں عطف الدار اور ایمان پر یہ عطف صفات کا ہو، اور الایمان سے مراد مدینہ منورہ ہو اور اسے مجسم ایمان کہا گیا۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، ما هو الایمان؟ الایمان هو المدینہ المنورہ،
ان الایمان لا یأرز الی المدینة کما تأرز الحیۃ الی جحرها. یہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی نا، اس کے اوپر روضۃ الجنہ کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے کہ ایمان جیسے مدینہ میں ایسے آ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں واپس آتا ہے. یعنی ایمان کا مرکز اصل میں کیا ہے؟ وہ المدینۃ المنورہ ہے. تو الایمان کہہ کر مدینہ مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان. لیکن زیادہ قوی بات کیا ہے کہ ایمان سے مراد ایمان ہی ہے. تو والذین تبوؤا الدار واخلصوا الایمان من قبلہم، تو کہا کہ تبوؤا الدار من قبلہم تو مفہوم ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ پہلے موجود تھے، یہ بعد میں آئے، لیکن تبوؤا الایمان یا اخلصوا الایمان من قبلہم مفہوم نہیں ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ مہاجرین سے پہلے تو یہ ایمان نہیں لائے نا، تو پھر کیا آپ محذوف مانیں گے من قبلہم؟ کیونکہ انہیں مہاجر کہا نا، للفقراء المہاجر، تو من قبل ہجرتہم، یعنی جب کہہ دیا کہ وہ مہاجر ہیں تو مہاجر میں ہجرت کا مفہوم ہے. تو جب کہا جائے گا ان سے پہلے تو قبل وصولہم، قبل ہجرتہم. بات واضح؟ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اپنے سینوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے. مما، بسبب اس کے، یہ جو من ہے یہ سبب ہی ہے، بسبب اس کے جو اوتو، دیے گئے مہاجرین. لیکن حاجت سے کیا مراد ہے؟ حاجت احتیاج کو کہتے ہیں، لیکن یہاں حاجت سے مراد احتیاج نہیں ہے. حاجت سے مراد ہے کوئی حسد، کوئی کدورت، کوئی دل میں نفرت، کوئی بغض. اس کو حاجت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہاں بہت خوبصورت بات کی علماء نے، امام رازی نے بھی، کہ یہ سب چیزیں حاجت سے پیدا ہوتی ہیں. جو انسانی جو مسائل ہیں، یہ سارے کے سارے جو انسانی تعلقات کو خراب کرتے ہیں اور دوسرے کے متعلق دل کو صاف نہیں رہنے دیتے، اس کے پیچھے نفس کی کوئی حاجت ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو لہذا جب ان کے نفس میں کوئی حاجت ہی نہیں ہے اس شے کے متعلق جو انہیں وہ دیے گئے، مطلب یہ کہنا مقصود نہیں کہ حاجت نہیں ہو سکتا، حاجت ہو، لیکن حاجت چونکہ تبعث علی الحسد والبغی والغل والقدورۃ، تو لہذا حاجت بول کے ان چیزوں کی نفی کی. ان کے دلوں میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ رشک. لیکن نیچے ہی لکھا ہے حسدن مجازن لکونہ ناشئا عن الحاجت. ہاں، لکونہ ناشئا عن الحاجت، کیونکہ حسد کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ حاجت سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کو حسد سے ذرا عموم پہ رکھیں. حسد ایک نفسانی بیماری ہے، تو اس کے سوا بھی، یعنی جیسے صرف حسد کی بات نہیں ہو رہی، جیسے غل اور غش کی بھی نفی ہو رہی ہے، اس سے کم تر چیزوں کی بھی نفی. کوئی جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی مطلب اس کی کوئی احتیاج ہی نہیں ہے، تو جہاں بالکل احتیاج کی نفی کر دی جائے نا تو وہاں انسان مستغنی ہو جاتا ہے اس شے سے. استغنا کے نتیجے میں مطلب غنی آدمی فقیر سے حسد نہیں کرتا، یہ یہاں مثال نہیں ہے، لیکن کیا مطلب ہے؟ چونکہ اسے حاجت کوئی نہیں ہے. حسد کون کرتا ہے؟ فقیر غنی سے کرتا ہے. لیش لأن عنده حاجت، کیونکہ اس کے پاس حاجت. تو فرمایا وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یعنی یؤثرونہم علی انفسہم، یہی مفعول بھی یہ ہوگا نا، ان کو ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر. کس کس شے کے ساتھ ترجیح دیتے ہیں؟ وہ محذوف ہے. وہ کیوں محذوف ہے؟ تاکہ لعموم المتعلق، یعنی ویؤثرون علی انفسہم بالمال، مطلب جو بھی بالمال والبیت والمنزل، حتی کما جاء فی بعض الروایات منہم من آثر بزوجتہ ایضا. تو اس لیے متعلق کو محذوف رکھا. یؤثرون علی انفسہم بماذا؟ بالطعام، بالمال، بالاکل، بما بکل شیء، بکل شیء. تو یہ ہے آگے سے یہ بولے جائے گا اس کی تخصیص نہیں. ولو کان بہم خصاصۃ، وہ صرف بھوک نہیں ہے، وہ ابھی عرض کرتا ہوں. عموماً کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ بھوک ہے یا فاقہ ہے، نہیں. خصاصہ کا لفظ بہت عام ہے. خصاصہ کے بارے میں کہا گیا کہ خصاص اصل میں کہتے ہیں کوئی بھی فراغ ہو، جیسے آپ وہ بناتے تھے پہلے کھجوروں کے، اس سے دیوار بنائی اور بیچ میں تنکوں سے، بیچ میں جو بھی جگہ خالی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ خصاص. خصاص البیت، وہ خصاص البیت ہے. اسی طریقے پہ جو منخل ہے، منخل
منخل کس کو کہتے ہیں؟ جو چھلنی ہوتی ہے جس میں آٹے، خصوصاً جیسے روایات میں آتا ہے کہ پہلی بدعت جو مسلمانوں میں ایجاد ہو گئی وہ منخل کی تھی. منخل کیا ہے کہ پہلے چھنا ہوا آٹا نہیں وہ کھایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیقا منخولا، کبھی بھی آپ نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا. حاجی پڑھی یہی روایت الفاظ. اچھا تو منخول کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں یہ کیا؟ یہ بھی خصاص ہے. بہت واضح ہو. خصاص اصل میں ہے الفراغ. خصاص اصل میں کیا ہے؟ الفراغ، خالی جگہ بیچ میں ہونا. اس کو بھر دینا اصل میں کیا ہے؟ صد الخصاص. اسی طریقے میں پیٹ میں اگر وہ نہ ہو، کھانا نہ ہو، خالی خالی سا محسوس ہو، وہ بھی خصاص ہے. وہ بھی خصاص ہر یعنی ولو کان بہم خصاصہ، خصاصہ ہر قسم کی حاجت کو کہتے ہیں جس کو بھرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کیونکہ الحاجہ کیا ہے؟ وہ صد الحاجہ ہوتی ہے، اس کو بھرا جاتا ہے. تو لہذا خصاص لفظ عام ہے. ولو کان بہم خصاصہ. کیا ترجمہ؟ فاقہ بھی خود خلا ہے. اگر آپ لفظ فاقہ کو دیکھیں نا تو فاقہ بھی عربی زبان میں خلا کو کہتے ہیں. جو صوفیہ کی عبارت ہے نا کہ فی القلب فاقۃ لا یصدها الا ذکر اللہ و محبت اللہ. دل میں ایک فاقہ ہے. فاقہ سے مراد خلا ہے. اس کو بھرتا کون ہے؟ لا یصدها الا محبت اللہ و ذکر اللہ. فاقہ بھی خلا ہے. تو اور کوئی ترجمہ ہے بھوک کے علاوہ، فاقے کے علاوہ؟ تنگ دستی کی حالت. ہاں تنگ دستی. اب دیکھیں یہ ہے سخت حاجت. اس میں بھی عموم ہو گیا. تنگ دستی میں بھی کیا ہے؟ عموم ہے. تو لہذا اصل تو یہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ، اصل میں یہاں بھوک اور فاقہ اس لیے کیا گیا کہ اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے. صحیح روایت آپ سب نے سنی ہوگی. تو وہ جو اللہ کے رسول کے پاس مہمان آیا رات کو، انہوں نے کہا کون اس کو اپنے گھر لے جائے گا. تو ایک انصاری صحابی جو ہے وہ اٹھا کر انہیں اپنے گھر لے گئے. گھر لے کر جا کر جو ہے وہ پتہ کیا تو وہاں بھی کوئی کھانا نہیں تھا. پھر وہ جو پلاننگ کی کہ بھئی تم ایسے، وہ کھانا تھا لیکن اتنا تھا کہ بچوں کو بھی مشکل سے کافی ہوگا. تو کہا کہ بچوں کو تم ذرا بہلا کے سلا دو، اس کے بعد وہ کھانا لا کے رکھا جائے، پھر ہم بھی آ کر بیٹھ جائیں گے، پھر تم سراج جو ہے وہ بجھا دینا تو وہ تاکہ کھائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان کو دیکھ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ان اللہ احب صنیعکما کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اللہ کو تمہارا جو یہ فعل تھا رات کا یہ بڑا پسند آیا. تو کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. لیکن علماء نے کہا جیسے امام راضی نے کہ یہ صرف تفسیر بالمثال ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، یہ مثال کے طور پہ بیان کیا گیا کہ بھئی اس میں فاقہ کیا تھا؟ وہ بھوک ہی کا تھا. تو بھوک کی حالت میں ترجیح دی کس کو؟ مہاجر جو باہر سے آیا تھا، مہمان. شان نزول یہ نہیں ہے. شان نزول یہ نہیں ہے، یہ تفسیر بالمثال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کسی ایک فرد کی بھی بات نہیں ہو رہی، جمع کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. یعنی جمع ہی ہے نا سارا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. تو اب اس کے کتنے واقعات؟ سب سے زیادہ واقعہ تو وہ مشہور ہے تو آپ جانتے ہیں، وہ جو بہت ہی ایکسٹریم کا لگتا ہے، ہضم بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا کہ یہ میری 2 بیویاں میں سے جو ہے وہ تم اس کو نکاح، اس کو طلاق دے دو تو شادی کر لو. مشکل سے بات ہے. لیکن مطلب جیسے بھائی چارہ جو ہے وہ اتنا جیسے امڑ کے آیا کہ وہ بہت سی چیزیں اس میں ہلکی لگنا شروع ہو گئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں خصاصۃ حاجۃ، خصاصۃ حاجۃ واصلها من خصاص البیت وهو ما يبقى بين عیدانه، جو لکڑیاں لگائی جاتی ہیں، من الفرج والفتوح، تھوڑے تھوڑے جو فرج اور فتوح رہ جاتے ہیں وہ ہے اصل میں. لیکن یہ بھی نہیں ہے، وہ منخل کو بھی، اس کو بھی خصاص ہی کہتے ہیں. یعنی جو جہاں بھی آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے نا وہ خصاص ہے. بعض علماء نے، ویسے ابن فارس علیہ الرحمہ نے غالباً کہا کہ اس کے 2 معنی ہیں. ایک ہے تعمیم کے قابل میں تخصیص کرنا، خصص یخصص و تخصیصا. لیکن اگر اس پر بھی آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ تعمیم میں بھی جیسے بہت فراغ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا 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 ہے. جب آپ اس میں تخصیص کر دیتے ہیں تو وہ جو احتمالات کے فراغات تھے وہ آپ نے بند کر دیے اور تخصیص کر دی. کسی طالب علم کو دے دینا، اب وہ پریشان ہے کس کو دوں، اس کو دوں، اس کو دوں، زید کو دے دینا، معاملات ختم ہو گئے. تو وہ بھی تخصیص ہے اصل میں، خصاص صحیح ہے. واللہ اعلم. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. دیکھیں شح کے بارے میں عموماً اہل لغت کہتے ہیں شدت البخل کو. ایسا بخل، شدت البخل مع الحرص، جس میں حرص بھی ہو. لیکن بخل حرص کے ساتھ ہی ہوتا ہے.
یعنی بخل لا یتصور من غیر حرص. تو امام راضی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ یہ اصل میں شح جو ہے وہ حالت نفسیہ ہے، بخل فعل ہے، اور یہ بالکل درست بات لگتی ہے. یعنی ایک ہے نفس المنع، کسی کو نہ دینا، وہ فرماتے ہیں نفس المنع. یہ کیا ہے؟ بخل. بخل کا تعلق قلب سے نہیں ہے، وہ فعل ہے. الذین یبخلون، یبخلون بالفعل بخل کرتے ہیں. ویأمرون، تو بخل کیا ہے؟ یمنعون الناس من احتیاجاتهم لا یعطون الناس شیئا. یہ کیا ہے؟ بخل بالفعل. اچھا، بخل پر جو نفسانی کیفیت آمادہ کرتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ شح. وہ شح ہے. یعنی شح اصل میں حالت نفسانیہ ہے، اس کے نتیجے میں جو فعل برآمد ہوتا ہے وہ فعل بخل کہلاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ شح ہوتے ہوئے بھی کئی دفعہ انسان ہو سکتا ہے بخل نہ کرے کسی اور وجہ سے، لیکن وہ شحیح ہو. وہ جو فرمایا نا انت تصدق وانت شحیح. شحیح کا مطلب کیا ہے؟ انت تصدق وانت تحب المال، انت تريد زیادت مالک. تم اپنے مال میں اضافہ بھی چاہتے ہو، وہ نفسانی کیفیت ہے نا. لیکن پھر بھی ہاتھ سے انسان کیا کر رہا ہے؟ بخل کر رہا ہے کہ صدقہ کر رہا ہے؟ صدقہ کر. انت تصدق، اور اس میں علاج ہو جائے گا نا اس شح کا. تو انت تصدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنى وتخشى الفقر. تأمل الغنى یعنی تحب الغنى وترجو الغنى في المستقبل وتخشى الفقر. شح مطاع، بالکل. وہ جو فرمایا کہ ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات، اس میں کہ شح مطاع. شح یعنی الانسان قد یعصی شحہ وقد یطیع شحہ. اذا اطاع شحہ یکون بخیلا، یکون ایش؟ بخیلا. تو یہ ہے لفظ ومن، اس لیے فرمایا اس کی نسبت بھی فعل کی طرف نہیں کی، نفس کی طرف کی. لیکن ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیا گیا. تو گویا شح جو ہے اس کا موضع کیا ہے؟ وہ نفس ہے. بخل کا موضع ہاتھ ہے، دینا ہے یا نہیں دینا. اور شح کا موضع کیا ہے؟ نفس ہے. یہ بالکل صحیح بات لگ رہی ہے جو امام صاحب نے بیان کی. مذموم، ہاں مجزوم، ہاں بالکل مجزوم حالت میں کیا ہوا ہے، اور مجہول ہے وقع یقی سے. ٹھیک ہے، وقع یقی سے تو یا اس کا گرا ہوا، یوں خواہ نہیں ہے اصل میں، شرط کی وجہ سے. بالکل ہاں ایسے ہی. تو ومن یوق شح نفسہ، تو جواب شرط کیا پھر جان صاحب؟ فاولئک هم المفلحون. فاولئک هم المفلحون. والذین جاؤوا، یعنی ان لوگوں کا بھی حصہ ہے. اگر آپ اس کو عطف کا مانیں گے والذین جاؤوا کو، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ یعنی للفقراء وللانصار وللذین جاؤوا من بعدهم. اور اگر آپ اس کو مستأنفہ مانیں گے جیسے پچھلی بھی ایک رائے تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ ایک تو مہاجرین ہو گئے، ایک انصار ہو گئے، اور ایک تیسرا گروہ ہے. وآخرین من بعدهم، کیا فرمایا؟ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم هو الذی بعث فی الامیین. تو انصار ہو یا مہاجرین ہو، وہ سب کے سب کس میں؟ امیین میں نا، عرب تھے. اور اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ کون ہے؟ وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. تو یہاں بھی والذین جاءوا من بعدهم، فهذه الآیات یعنی هاتان الآیتان تشملان کل المؤمنین. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو ایسے ہی ہوگا، ایمان میں سبقت ہمیشہ ان دو گروہوں کو حاصل رہے گی. کوئی بھی ان سے ایمان میں سبقت نہیں کر سکا، چاہے وہ تابعین ہی کیوں نہ. صحابہ میں بھی جو مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں لوگ فتح مکہ کے موقع پر، وہ بھی اس میں شامل، وہ بھی اس میں شامل. تو والذین جاءوا من بعدهم یقولون، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اور ولإخواننا من المہاجرین والانصار الذین سبقونا. سبقونا، لیکن سبقونا فی العمر، سبقونا بالمال، کس میں؟ سبقونا بالایمان. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، نہ بنا ہمارے دلوں میں غلہ یغلو سے. غلہ یغلو ہوتا ہے، غلن وہ ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا. یہ غلہ یغل، غلن یہ کیا ہے؟ دل میں. بعض کہتے ہیں کہ غل حسد کے معنی میں بھی آتا ہے، بغض کے معنی میں بھی آتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں مطلقاً دل کا صاف نہ ہونا، جس کو قدورت کہتے ہیں، قدورت. تو ہمارے دلوں میں کوئی قدورت بھی نہ رہے. تو قدورت سے بڑھ کے بغض عداوت دور کی بات ہے. للذین آمنوا، الذین آمنوا میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ یعنی ان سے جو سابقین ہیں، اور
معاصرین بھی ہیں. یعنی ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہاں تقریباً تمام علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک علیہ الرحمہ نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ روافض کا مال غنیمت اور مال فیء میں حصہ نہیں. وہ کس طریقے پر استدلال کیا کہ بھئی مال اگر آپ اس کو عطف کا ہی مانتے ہیں، وہ عطف کا مانتے ہیں تو کیا استدلال بنے گا؟ یہ مال فیء کس کے لیے؟ للفقراء المہاجرین. یہ کس کے لیے؟ والذین تبوؤا الدار والایمان میں. یہ کس کے لیے؟ والذین جاءوا من بعدهم بشرط هذه الصفات. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا. تو روافض کا طریقہ کیا ہے کہ ہم یسبون هؤلاء الناس یعنی المہاجرین والانصار. وہ استغفار کیا کریں؟ وہ تبرہ کرتے ہیں، وہ مطلب بغض رکھتے ہیں اور عداوت کرتے ہیں اور سب و شتم کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان کا حصہ نہیں. اگر کوئی شخص ایسا ہو مسلمان کے لشکر میں یا اس طرح جو بھی، تو اس کو اس میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. لأنه يسب الصحابة المہاجرین والانصار. تو یہ استدلال کو اتنا بعید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا عثمان صاحب، جو ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہ کرے وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہے. قربہ کا جو ہے یہ کیسے اپلائی ہوگا؟ ہاں دیکھیں، صحیح تر قول جیسے احناف وغیرہ کیا ہے کہ اب تو یہ بیت المال ہے، یہ سیاست شریعہ کا اصول ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قربہ کو دے، وہ سب اس کا اختیار ہے. اسی پر اصل میں بعد میں آپ کو معلوم ہے نا کہ جو جیسے فدق کا مسئلہ تھا اور اس طرح، تو کچھ اختلاف جو ہوا تو اس میں ایک بھی یہ بھی تھا کہ بھئی اس کی تولیت ہمیں دے دی جائے، چاہے آپ اس کو مال وراثت کے طور پر تقسیم کریں یا نہ کریں، اس کی ولایت ہمیں دی جائے. تو مطلب سیدنا عمر نے بھی اس پر اتفاق نہیں کیا، سیدنا ابو بکر نے بھی اس پر اتفاق نہیں کیا. اصلاً یہ جو مال فی ہے، اس میں جو ہمارے اہل سنت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ موکول اصلاً ہے الی امیر المؤمنین. یہ امیر المؤمنین کی کا ثواب دیدہ اختیار، وہ جس کو دے گا وہ دے گا. تو وہ یہی اہل سنت ہے. حضرت علی کا بھی تھا، حضرت علی کا بھی اختلاف رہا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہ مشہور روایت ہے، حضرت علی اور حضرت عباس آئے اور پھر جو ہے وہ، بلکہ آپ یہاں پڑھ بھی سکتے ہیں، شاید ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہ روایت نقل کی ہوئی ہے اس جگہ پوری. تو اس میں بھی بڑا ہوا ہے کیونکہ حضرت عباس نے حضرت علی کو بڑے سخت الفاظ سے کہ یہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے. اور پھر حضرت عمر نے کہا پہلے بھی تم دونوں سیدنا ابو بکر کے پاس بھی آئے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا، اس کے بعد تم دونوں اب ہم، مطلب کا ایک لمبی حدیث مسائل رہے. یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اجتہادی اختلاف تھا اس میں. لا یعنی نحن معاشر الانبیاء کیا فرمایا؟ لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. تو وہ لیکن اس پر بھی پھر اختلاف رہا کہ اچھا وہ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تولیت فرماتے تھے، یعنی اس کے ولی وہ تھے ان مالوں اموال کے، تو وہ پھر اہل بیت میں سے ہونے چاہیے. حضرت ابو بکر کا اجتہاد تھا کہ نہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حیثیت سے ولی نہیں تھے کہ وہ اہل بیت کی حیثیت سے، بلکہ وہ یعنی مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر ہونے کی حیثیت سے تھے. تو اب یہ موکول کس کی طرف ہے؟ الی امیر المؤمنین. تو یہ سیاست شرعیہ کا مسئلہ ہے. لیکن میں اس مسئلے کو یہ لوگ بہت زیادہ بھارتے ہیں. تو فرمایا کہ الم تر الی الذین انک رؤوف الرحیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین. یہ وہ واقعہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نہ نکلیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 2000 لوگ میرے ساتھ موجود ہیں لڑنے کے لیے. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا ذرا ان لوگوں کی طرف، یعنی ان کے حال پر غور کیا کہ جنہوں نے منافقت دکھائی. وہ کیا کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یہاں یہود کو ان کا بھائی کہا گیا، لأن الکفر ملت واحدہ. کفر جو ہے اصلاً منافقین کفار ہیں. لإخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب. اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. کیا کہتے ہیں؟ لئن یعنی قسمیں کھا کے، لام موطئ للقسم، اللہ کی قسم، لئن اخرجتم اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے. یعنی اذا اجلیتم فنحن سنجلو معکم، اگر تمہاری جلاوت نہیں ہوئی تو ہم بھی نکل جائیں گے. اور ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تمہارے بارے میں یعنی فی امرکم، تمہارے امر کے بارے میں کسی کی کبھی اطاعت نہیں کریں گے. اس میں اشارہ کس کی طرف تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی اگر وہ بھی کچھ کہیں گے
اور بظاہر تو ہم مسلمان ہیں، ہم ان کی بھی نہیں مانیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. اور پھر کہتے ہیں وَإِن قُوتِلْتُمْ، یعنی اگر اخرجتم لنخرجن، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اگر تم سے قتال کیا گیا، لننصرنکم، تو مدد تمہاری کریں گے. یہ وعدے تھے عبداللہ ابن ابی کے. تو اللہ کیا تبصرہ فرماتے ہیں واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر وہ نکلے تو یہ نہیں نکلیں گے، پہلی بات. ولئن قوتلوا، اور اگر بالفرض ان سے قتال ہوا، لا ینصرونہم، دو ہی باتیں انہوں نے کی تھی نا، نکلیں گے تو کہا نکلیں گے بھی نہیں، قتال ہوا تو مدد بھی نہیں کریں گے. اور ولئن، آپ کہیں یہ ولئن کیوں کہا جب اللہ نے کہہ دیا لا ینصرونہم؟ تو کہا کہ یہ ولئن جو ہے وہ علی سبیل فرض محال ہے. کیوں علی سبیل فرض محال ہم اس کو کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ محال تو نہیں ہے فی نفسی، اس لیے محال ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، تو اس کے بعد وَلَئِن نَصَرُوهُمْ کا مطلب کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں کہ بھئی وہ مدد نہیں کریں گے. تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کر لیں، ہو سکتا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا چلو علی سبیل التنزل، علی سبیل فرض المحال، ہم کیا کہتے ہیں وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، چلو بالفرض مان لیتے ہیں اگر انہوں نے مدد کی تو کیا ہوگا پھر لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں اپنی دبر کا مالک بنائیں گے. لغوی مطلب یہی ہوتا ہے یعنی پیٹ پھیر کر بھاگیں گے. وَلَّا یولی، تولیہ کا مطلب کیا ہے؟ ولی بنانا. تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، دبر کی جمع. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، کیوں ہوگا ایسے؟ لَأَنْتُمْ، لام تاکید وہی ہوتا ہے، وَاللَّهِ لَأَنْتُمْ، اللہ کی قسم کہ تم اشد رہبتاً، رہبت اس خوف کو کہتے ہیں جو مقابلہ کرنے سے روک دے اور فرار اختیار کروائے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتنی قوت تمہارے پاس ہوگی وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گی نا. یہ رہبت ہے. یہ کیا ہے؟ رہبت، جو دوسری جگہ فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تو لَأَنتُمْ أَشَدُّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں مقابلے میں نہیں آئیں گے تمہارے؟ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، تم ان کے دلوں میں رہبت کے، رہبت کا کیا ترجمہ کیا؟ ہیبت. تم لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں. ہاں لیکن خاص طور پہ جیسے رہبت جو ہے نا وہ فرار اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے. تو لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تو پتہ چلا اشد جو ہے وہ افعل و تفضیل یہاں اپنے حقیقت پہ، یعنی ان کے دلوں میں رغبت تمہاری اللہ کی نسبت زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟ ہونی تو چاہیے بس اس لیے کہ ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ نہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، تو اگر لو كانوا يفقهون لكان الله اشد رهبة في صدورهم منكم ولكنهم قوم لا يفقهون. اور یہاں یہ نہیں کہا لا يفقهون بلکہ کیا کہا لا يفقهون، یعنی فقیہ یفقہ سے. تو فقیہ یفقہ ادنا فقہ کے لیے آ جاتا ہے. فقوہ یفقہ تو بہرحال فقیہ اس سے ہے، فقوہ یفقہ. تو اگر ادنا سوجھ بوجھ اور دانش بھی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا کہ لوگوں کی ہیبت خدا کی ہیبت سے زیادہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خوف الناس من قلت الفقہ او من عدم الفقہ، اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کا خوف جو ہوتا ہے چاہے وہ اہل ایمان ہے. کہا جا رہا ہے منافقین کو کیوں؟ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لو كانوا يفقهون لعرفوا أن الله يستحق أن يرهبوه، کہ اس کا وہ خوف رکھیں، ان يخافوه. لا يقاتلونكم جميعا، أي لا يقاتلونكم جميعا تین آ رہا ہے. لا يقاتلونكم اليهود جميعا، لا يقاتلونكم المنافقون جميعا، لا يقاتلونكم اليهود والمنافقون جميعا. یہ رائے زیادہ قوی. صرف یہود، صرف کون؟ منافقین. بلکہ تیسری رائے کیا ہے؟ یہ دونوں مل کے تم سے نہیں لڑیں گے. کون دونوں؟ المنافقون والیہود. لا يقاتلونكم جميعا الا فی قرن، جمع قریۃ، بستیاں. لیکن کون سی بستیاں؟ اوپن بستیاں نہیں، محصنہ، جن کے ارد گرد حصار ہو. محصنہ دیکھتے حسن بھی اسی نے حسن یحسن تحسینا. حصار گھوڑے کو بھی کہتے ہیں. ہاں اس کو بھی کہتے ہیں. اس کو بھی کہتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھا ہوگا اس کو بھی کہتے ہیں. بڑا دن ابھی کے مولوی میں لکھا تھا حصار. نہیں کہتے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا حسن سے کہتا ہے کہ ہاں دو اصل ہوں گی، تین اصل ہوں گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن تحسین کس کو کہتے ہیں؟ تو آج کل بھی استعمال ہوتا ہے. تحسین المکان کا مطلب ہے اس کی سیکیورٹی کو ٹائٹ کرنا. تو فی قرآن محسنہ کا لغوی مطلب ہے ایسے قرآن میں جن کے ارد گرد فصیل ہو، ان میں بیٹھ کے لڑیں گے. فی قرآن محسنۃ او من وراء جدر،
یا دیوار کے پیچھے سے. بعض نے کہا کہ قرن محصنہ بھی تو دیوار کے پیچھے سے، یعنی وہ بھی دیوار کے پیچھے ہی ہے نا قرن محصنہ، او من وراء جدر. تو بعض نے اس کو مجازی لیا. مجازی کیا ہے؟ مجازی یہ کہ تمہارے میدان جنگ میں نہیں آئیں گے، کسی کو پیچھے سے نکل، جیسے آپ کہتے ہیں نا خفیہ بیٹھ کے ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں، جیسے کعب ابن اشرف ادھر چلا گیا بھئی یہ فوج لے کر آ جاؤ. جو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جنگ کی آگ ادھر سے ادھر لگانے کی کوششوں میں لگے رہنا. یہ بھی من وراء جدر ہو سکتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، حقیقی معنی میں یا تو جو ہے وہ پورے کا پورا قرآن محصنہ ہو، تو وہ جدار وہ ہوتی ہے محصنہ کے جو چاروں طرف سے کور کرے، اور خالی جدار کیا ہو سکتی ہے کہ جو چاروں طرف سے نہ ہو، بہرحال بیچ میں ایک جدار ہے، ایک جدار. واللہ اعلم. کیا ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا؟ یہی دیوار کے پیچھے سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیوار قلعہ و شہر پناہ کی آڑ میں. ہاں دیواری کیا. اور بأسہم کیوں نہیں کریں گے، یہ علت کا بیان ہے. بأسہم بینہم شدید، بظاہر شیر و شکر لگ رہے ہیں آپس میں، لیکن آپس میں بھی ان کی لڑائی بہت شدید ہے. بأسہم بینہم شدید تحسبهم جميعا ای تحسبهم انہم متفقون فیما بینہم، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب متحد ہیں. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، جمع شتیت. شتى یشتو کس کو کہتے ہیں؟ بکھیر دینا. من جعل همه هم الدنیا فرق اللہ علیہ امرہ وشتت شملہ، شتت شملہ، اس کے معاملات کو بکھیر دیا جائے گا. تو تشتیت یہ ہے، شتیت کی جمع کیا؟ شتى، فعلا کے مطلب ہے. تو تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دل ان کے کٹے پٹے. ان سعیکم لشتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. صدق اللہ العظیم. قرآن سے کیا مطلب کیا ہے؟ جی قرن جو ہے وہ بستیاں، قریۃ کی جمع، قرن محصنہ.